السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کئی گھروں میں کہ لوگ بزرگوں کی تصویریں رکھتے ہیں فریم میں کر کے اور خوب سجا کر کے محبت سے رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ محبت سے ہی رکھتے ہیں، لیکن اب وہ جو تصویریں ہوتی ہیں کہیں خواجہ پاک کی، غوث پاک کی، وارث پاک کی، کہیں کہیں ایک ہی فریم میں ساروں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ عجیب عجیب، کوئی ایک کشتی پر بیٹھا ہے، کوئی مسلح آسمان پر کنی کا اڑ رہا ہے، وہ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی تصویر، کنی کے ساتھ شیر بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کی تصویر۔ اور پھر ظلم یہ کہ لوگ اس کو اگربتی دکھاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اس کے سامنے اہتمام کرتے ہیں، اس کے احترام کا، رسپیکٹ کا، یہ سارے خرافات کیے جاتے ہیں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک اپنے معتقد کے یہاں گیا تھا، اپنے دوست کے یہاں، انہوں نے دعوت پر بلائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں بھی اسی طرح کی ایک تصویر ہے۔ میں نے منگوایا کہ بھائی لاؤ ادھر دکھاؤ، تو اس نے دکھایا، میں نے غور سے دیکھا تو اس میں ایک آیت کریمہ بھی لکھی تھی۔ وہ آیت بھی غلط لکھی ہوئی تھی، قرآن کی آیت، اور غلط لکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو پرنٹ کر رہا ہے، جو اس کو چھاپ رہا ہے، جو اس کو بنا رہا ہے، کسی عالم سے تو ویریفائی کرواتا نہیں ہوگا، کسی پڑھے لکھے آدمی سے تو پوچھے گا نہیں، کیونکہ وہ تو فوراً بتا دے گا کہ یہ کام ہی غلط کر رہے ہو، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ خود سے آیت بھی لکھتے ہیں تو آیت بھی غلط لکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ہمیں آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ کیا اس طرح کی تصویریں جو بزرگوں کی آتی ہیں، کیا اس کو گھر میں بطور احترام رکھ سکتے ہیں؟ تو میں اگر ایک لائن میں جواب دوں تو بس چھوٹا سا جواب ہے، حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، ناجائز ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں۔ اور تھوڑا سا اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو آپ ذرا سا اپنا دماغ بھی خود لگائیں کہ غوث پاک کے دور میں یا خواجہ پاک کے دور میں کوئی کیمرہ تھا، کوئی یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوئی تھی، کوئی نئی ایجادات، ایونٹ کچھ ہوا تھا؟ کچھ نہیں۔ تو پھر وہ تصویر کہاں سے آئی؟ یعنی کہ یہ جو تصویر آپ ایک فرضی بنائے ہوئے ہیں، کمال کی بات ہے، اگر کسی ایرے غیرے چلتے ہوئے ایک ضعیف اور بوڑھے آدمی کو آپ انہیں پکارے، اے خواجہ پاک تم غوث اعظم ہو، یہ غوث پاک کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بزرگوں کی بے ادبی ہے۔ تو کسی کی تصویر آپ نے بنا کر کے اس کو نام دے دیا ہے غوث پاک، کتنی بڑی بے ادبی کر رہے ہیں آپ۔ یعنی غوث پاک کے شان میں یہ بہت بڑی جسارت ہے، ولیوں کے شان میں یہ بہت بڑی جسارت ہے جو آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے گھروں میں نظر آتی ہے تصویریں، کہ ہم نے کسی اور کو کسی اور کا نام دے دیا ہے، وہ بھی غوث پاک کا، اور پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ اصلی انسان بھی تھا کہ نہیں جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں غوث پاک سمجھ کر کے۔ یاد رکھیے، بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر پیر بناؤ تو مرید ہونے کے بعد ایسا بن جاؤ کہ یہ سمجھو کہ تمہارے پیر کے جیسا اس وقت میں پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب یہ سمجھنا ہے تو ہم اپنے پیروں کی بھی تصویر بناتے ہیں، ہے نا، پیروں کے پیر غوث پاک کی تصویر بناتے ہیں، اور کسی اور کو ان کا چہرہ ہم بنا کر کے ماننے لگ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اشد حرام ہے ایسا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو، رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آپ رونا روئیں گے کہ سارا تو اچھا کام ہم کرتے ہیں، لیکن گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، پریشانی کیوں آ رہی ہے بار بار؟ یہ جو آپ نے لعنت اپنے گھر میں سجا کے رکھی ہوئی ہے، اس کو دور کون کرے گا برکت آنے کے لیے؟ رحمت کے فرشتے آتی نہیں تو آپ کے گھر میں برکت و خیر کہاں سے آئے گی؟ اگلی بات یہ ہے کہ ہر جاندار کی تصویر بلا ضرورت جو بھی ہو اس کو رکھنا تو حرام ہے، بلا ضرورت، اور رسپیکٹ کے طور پر رکھا جاتا ہو، جیسے آپ اپنی تصویر بھی یا ماں باپ وغیرہ کی تصویر، وہ سب غلط ہے۔ لیکن پیروں اور ولیوں کی تصویر میں اور زیادہ کراہت اور حرمت سختی کے ساتھ آ جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس کو رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کا احترام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں تصویر کشی مطلقاً جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو۔ ایک عام آدمی کی بھی تصویر بنانے کے لیے اگر ضرورت ہو، عموم میں بلوا ہے اس لیے جائز ہے، ورنہ شوقیہ تصویر بنانا پہلے کے دور میں بت پرستی کا یہی راستہ کھلتا ہے۔ اس سے پھر لوگ شخصیت پرستی اور بت پرستی میں چلے جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ۔ وہ جو 5 لوگوں کے نام ہے سورہ نوح میں جن کی عبادت کی جاتی تھی نوح علیہ السلام کے دور میں، تو وہ کون تھے؟ پہلے نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کی جدائی میں رونے لگے۔ شیطان نے کہا کہ تم لوگ رو کیوں رہے ہو، ایسا کرو انہی کے طرح کی ایک مٹی کا پتلا میں بنا دیتا ہوں، وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پہ ان کو بیٹھا دو اور انہیں دیکھ دیکھ کر کے یاد کیا کرنا۔ لوگوں کو یہ رائے بڑی اچھی لگی، سب نے ایسے ہی کر لیا، پتلا بنا لیا۔
لیکن جب یہ ایک جنریشن ختم ہوئی، اگلی نسل آئی تو جہالت پھیل گئی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون. شیطان کو بہکانے میں بڑی آسانی ہوئی، اس نے یہی بتا دیا کہ یہ ہے تمہارے معبود جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے خالق، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے ایسے سجدہ کرو، اس کے سامنے ایسے عبادات کرو. شرک میں اور کفر میں مبتلا کر دیا شیطان نے. اسی لیے عام تصویریں تو ناجائز ہے، لیکن بزرگوں کی تصویروں میں اور زیادہ سخت حرمت آ جاتی ہے. نبی علیہ السلام جب کعبے میں گئے تو جب فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کعبے سے سارے بتوں کو نکال دیا. اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر تھی. نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے مٹا دو. صحابہ نے اسے مٹایا، لیکن پھر بھی کلر، رنگ تھوڑا سا ظاہر تھا. حضور علیہ السلام نے دیکھا تو اس کو بھی ناپسند کیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے مٹایا. یعنی کسی ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی کی کوئی تصویر وغیرہ نہ ہمارے پاس رہے جو آگے چل کر کے بت پرستی کا ذریعہ بنے. اور ظاہر سی بات ہے، ایک تو اس میں ڈبل ٹرپل گناہ ہے. ایک تو جاندار کی تصویر، اوپر سے جس کی تصویر ہے وہ اس کی تصویر ہے ہی نہیں، یعنی کسی کو آپ کوئی اور کہہ رہے ہیں. تیسری بات، بزرگ کی تصویر اور احترام کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. حرام اشد حرام ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ شب قدر کے روز بھی ایسے لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں جو تصویر کشی کرتے ہیں. بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو. آپ اپنے گھر میں برکت کا دروازہ آپ کھولیں، رحمت کے فرشتوں کو آنے کے لیے راستہ دیجیے. یہ ساری تصویریں جو ولیوں کے نام پر چل رہی ہے فراڈ، اس کو ہٹائیں، نکالیں اپنے یہاں سے، اور پھر دیکھیے آپ کے گھر میں برکت کیسے ہوتی ہے. محبت، عقیدت، دشمنی، دوستی، ہر شے کا معیار ہمیں دین دیتا ہے. یعنی ہمیں دین بتائے گا کسی سے محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، نفرت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. البغض للہ والحب فی اللہ، یہ ہمارے دین کا وتیرہ ہے. محبت کرنی ہے غوث پاک سے، کیسے محبت. ان کی تصویر آپ کو دیوار پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے بارے میں اتنا پڑھیں، آپ ان کی تعلیمات پر اتنا عمل کریں کہ ان کی تصویر آپ کے دل میں آ جائے. ان کو دل میں بسا کے رکھنے کی ضرورت ہے، دیوار پر لٹکا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں سے بچے. اور جن کے یہاں بھی یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہے، اس کو یہ کلپ آپ شیئر کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ کتنے بڑے عقیدت کے نام پر اور محبت کے نام پر کتنے بڑے گناہ میں وہ پھنستے جا رہے ہیں اور اپنے گھر میں آنے والی برکتوں کو دور کر رہے ہیں. پھر میں یاد دلاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. کتا سے مراد اگر شکاری کتا ہے تو الگ بات ہے، بس شوقیہ جس نے پالا ہوا ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے. السلام